بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثنا ہو اس خالق کائنات کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے. میرے معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے دین حق مذہب اسلام کے 3 وہ انتہائی خوبصورت اصول بیان کرنا چاہوں گا جن کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے لیے یکساں فرمائی ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. وہ 3 خوبصورت اصول یہ ہیں: ہر حال میں امانت ادا کی جائے، خواہ امانت رکھوانے والا مسلمان ہو یا کافر. میرے معزز سامعین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو صرف تلاوتوں کے لیے نہیں، ہدایتوں کے لیے اتری ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. پھر فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر مسلم کو صادق الامین کہے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غیر مسلم کو صادق الامین کہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار حسن کے بارے میں کہ غیر مسلم بھی انہیں صادق الامین کہتے تھے، اور غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے. خیانت کرنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نشانیاں اگر کسی میں پائی جائے تو وہ خالص منافق ہے. اس میں سے ایک یہ نشانی ہے جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خیانت اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے. امانت ادا کرنا رزق کی دروازے کی چابی ہے. وہ میرے محترم حضرات، اس دنیا میں سب سے بڑا سچ امانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت. دوسرا اصول یہ ہے والدین کی عزت و تکریم کی جائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جس نے اس دنیا میں ماں باپ کو خوش کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں خوش رہے گا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتا ہے. اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ مدینہ منورہ آئی، وہ بیٹی کی محبت میں مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچی تھی. ماں کو دیکھ کر بیٹی کی رگوں میں محبت کی بجلیاں گوندنے لگی، مگر وہ تذبذب کا شکار تھی کہ آیا آزرو دین حنیف کافر والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، میری ماں مکہ سے چل کر میرے پاس مدینہ منورہ آئی، وہ مجھ سے صلہ رحمی کی توقع رکھتی ہیں اور وہ اب تک
حالت شرک میں ہے، مسلمان نہیں ہوئی، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، نعم صلیہا، ہاں ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور اسی مناسبت سے ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ وہ قسم پوری کر دے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم ان سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اسی طرح کا اور ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت لقمان حکیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جنت سے کوئی چیز لاؤ، وہ جلدی سے گئے اور مٹھی بھر مٹی لے آئے۔ عرض کیا، ابا جان یہ جنت کی مٹی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ جواب دیا، ابا جان یہ میں اپنی والدہ کے قدموں سے لایا ہوں۔ ان تمام حسین واقعات سے یہ درس ملتا ہے کہ والدین کی خدمت ہر حال میں فرض ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ لہٰذا ہمیں والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا دامن اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے، وعدہ ہر حال میں پورا کیا جائے، خواہ وہ کافر سے کیا ہو یا مسلمان سے۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور کیا دین اسلام نے وعدہ خلافی کو منافقت کی علامت نہیں بنایا؟ میرے محترم سامعین، وعدے پورے کرنا انبیاء کرام کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول نبی۔ میرے محترم حضرات، لہٰذا قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے وعدے کا پابند رہنا چاہیے، خواہ وہ مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں ان حسین اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔